جدید ہسپتال کی بنیادیں مسلمانوں کے دور عروج میں رکھی گئی، جہاں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کو صحت کی معیاری سہولیات بلا معاوضہ میسر تھی۔ ویڈیو شروع سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں تمام مواد ڈیوڈ شانس کی تحریر دی اسلامک روٹ آف دی ماڈرن ہاسپٹل سے لیا گیا ہے، اور اس تحریر کا لنک آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں۔ اور میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل عدل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ڈیوڈ شانس عسکری و طبی تاریخ کے موضوعات پر لکھتے ہیں، بطور انسان ہمارا تعلق چاہے کسی بھی خطے سے ہو، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہم درد و تکلیف سے نجات پائیں اور بیماری یا حادثات کے وقت علاج کے لیے مدد حاصل کر سکیں۔ بے شمار خلفاء، سلاطین، اہل علم اور طبی معالجین نے روایات سے قدیم علم اور ثقافتی طریقوں کو اپنایا ہے اور ان میں اپنی تحقیق شامل کر کے آنے والی صدیوں کے لیے علمی خزانے اور تحقیق کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ مسلم دنیا کا بیمارستان یعنی کہ بیمار افراد کی پناہ گاہ نہ صرف جدید ہسپتال کا حقیقی پیش خیمہ تھا، بلکہ جدید ملٹی سروس ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن سینٹر سے عملی طور پر مختلف بھی نہیں تھا، کیونکہ بیمارستان ایسے عمر رسیدہ اور معذور افراد کو بنیادی دیکھ بھال بھی فراہم کرتے تھے جو خاندان کی طرف سے دیکھ بھال سے محروم رہتے تھے۔ دور حاضر کے جدید میڈیکل سکولز کی طرح وہاں بھی ہسپتالوں سے منسلک لائبریریاں موجود تھی۔ سینئر معالجین طلبہ کو اپنے سیکھے ہوئے علم کی روشنی میں براہ راست مریضوں کے علاج میں رہنمائی دے کر ان کی عملی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے۔ ہسپتالوں میں طلبہ کے امتحانات لیے جاتے، جس کے بعد ان کو ڈگریاں جاری کی جاتی۔ نورالدین بیمارستان یا نوری ہسپتال دمشق کا ایک ہسپتال اور میڈیکل سکول تھا جو 12ویں صدی میں قائم ہوا تھا اور آج عرب دنیا میں میڈیسن اینڈ سائنس کے میوزیم کے طور پر موجود ہے۔ اگرچہ بیمار افراد کے لیے قدیم زمانے سے مراکز موجود تھے، لیکن ان میں سے بیشتر سادہ اور بنیادی ضروریات و نگہداشت کے ڈھانچے سے محروم تھے، اور ان سہولیات میں بہتری کا سلسلہ یونانی عہد 323 تا 331 قبل مسیح میں جاری رہا، لیکن یہ سہولیات بیمار افراد کو محض ایک مخصوص جگہ تک محدود رکھنے سے زیادہ نہ تھی۔ اس وقت یورپ کے عقیدے کے مطابق ہسپتال ایسی جگہ بن گئے تھے جہاں مریضوں کو راہبوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو جسمانی علاج کرنے کی بجائے روحانی علاج کے ذریعے مریضوں کی نجات کی کوشش کرتے، اور اس کے برعکس مسلم معالجین نے بالکل مختلف انداز اختیار کیا۔ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، مثلا امام بخاری کی روایات، خدا کبھی کوئی بیماری نہیں بھیجتا جب تک اس کا علاج نہیں پیدا کرتا، اور بیماری اور شفا دونوں خدا کی طرف سے ہیں، اور ایک اور روایات کے مطابق خدا نے ہر ایک بیماری کا علاج مقرر کیا ہے، لہٰذا اپنا طبی علاج کرو سے رہنمائی لیتے تھے۔ مسلم معالجین نے عقلی اور تجرباتی ذرائع سے صحت کی بحالی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ مسلمانوں کے ہسپتالوں کی ساخت اور نقشے دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں ان کی حکمت عملی کا فرق واضح کرتے تھے۔ مغرب میں ہسپتالوں میں بیماروں کے بستر ایسی جگہوں پر بچھاتے تھے جہاں سے مریض روزانہ کی بنیاد پر مذہبی سرگرمیوں کو دیکھ سکے۔ ان ہسپتالوں میں تھوڑی بہت آرائش ہوتی تھی، اکثر خستہ حال ہوتے تھے اور اکثر آب و ہوا اور فن تعمیر دونوں معیارات کے حوالے سے ناقص ہوتے تھے۔ اور دوسری طرف مسلم شہروں میں جنہیں گرم آب و ہوا کا بھی فائدہ تھا، ہسپتالوں میں روشنی اور ہوا کے آمد و رفت کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس ماحول نے ہیمیورزم، جو کہ علاج کا ایک ایسا نظام ہے جو روحانی توازن کے بجائے جسمانی امور سے تعلق رکھتا ہے۔ ہیمیورزم ایسا طبی نظریہ ہے جس کے مطابق انسانی جسم 4 بنیادی سیال مادوں یعنی کہ فلوئڈ سے بنا ہے، جن کے درمیان توازن کسی انسان کی بیماری یا تندرستی کا تعین کرتا ہے۔ موبائل ڈسپنسریز یعنی کہ حرکت پذیر ڈسپنسریاں اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور مشہور طبی نگہداشت کا مرکز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رفیعۃ الاسلمیہ مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والی پہلی مسلمان خاتون سماجی کارکن، نرس
اور سرجن جنہوں نے حضرت عائشہ سمیت کئی افراد کو طب کی تعلیم دی۔ غزوہ خندق کے دوران انہوں نے زخمیوں کا ایک الگ خیمے میں علاج کیا جو اسی مقصد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ بعد میں حکمرانوں نے ایسے خیموں کو حرکت پذیر ڈسپینسریوں میں تبدیل کیا جو دوائیاں، کھانا، مشروبات، کپڑے اور ڈاکٹرز سے مکمل لیس ہوتی تھی۔ ان کا مقصد بیرونی علاقوں کی طبی ضروریات کو پورا کرنا تھا جو بڑے شہر اور مستقل طبی مراکز سے دور تھے۔ ان ڈسپینسریوں نے خود حکمرانوں کو بھی بہت سی طبی سہولیات فراہم کی۔ 12ویں صدی کے ابتدائی دور میں سلجوق سلطان محمد سلجوقی کے عہد تک موبائل ہسپتال اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے 40 اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ مستقل ہسپتال مسلم معاشروں میں پہلا باقاعدہ اور مستقل ہسپتال 8ویں صدی کے اول میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں دمشق میں تعمیر ہوا، جو صرف کوڑیوں کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس میں تعینات معالجین کو بڑی بڑی جائیدادوں اور شاہانہ تنخواہوں کی شکل میں معاوضہ دیا جاتا تھا۔ مریضوں کو ایک جگہ محدود کر دیا جاتا، مگر نابینا افراد کی طرح انہیں بھی وظیفہ دیا جاتا جس سے ان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال میں مدد ملتی۔ پہلا جنرل ہسپتال تقریباً ایک صدی بعد سن 805 کے بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے وزیر نے بنوایا تھا۔ اگلی چند دہائیوں میں اسلامی دنیا میں مزید 34 ہسپتالوں کا اضافہ ہوا اور یہ تعداد ہر سال بڑھتی گئی۔ قیروان جو کہ موجودہ تیونس میں 9ویں صدی میں ایک ہسپتال تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ میں بھی ہسپتال قائم کیے گئے۔ ایران میں بھی کئی ہسپتال تھے جو کہ بغداد کے پڑھے لکھے اور مقامی فرزند محمد ابن زکریہ اور رازی کی سربراہی میں قائم کیے گئے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کے دوران بغداد میں 5 مزید ہسپتال بنائے گئے، جن میں سے پہلا 9ویں صدی کے آخر میں عباسی خلیفہ نے قائم کیا تھا اور اس کی تعمیر اور معاملات کی نگرانی الرازی کے سپرد کی گئی۔ ہسپتال کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے الرازی شہر کا سب سے زیادہ صحت افزا مقام معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہر کے مختلف حصوں پہ تازہ گوشت کے ٹکڑے رکھے اور کچھ عرصے بعد اور یہ جانچ پڑتال کی کہ کون سا گوشت کم سے کم سڑا ہوا ہے، اور پھر اس مقام پر ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ جب یہ ہسپتال کھلا تو اس میں 25 ڈاکٹر کام کر رہے تھے، جن میں آنکھوں کا ڈاکٹر، سرجن اور ہڈیوں کے امراض کے ماہر شامل تھے۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں اور مختلف شعبہ جات کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی، یہاں تک کہ سن 1258 میں منگولوں نے بغداد کو تباہ کر کے اس سلسلے کا خاتمہ کر دیا۔ مصر میں پہلا ہسپتال سن 1872 میں فسطاط موجودہ قاہرہ کے جنوب مغرب حصے میں مصر کے عباسی گورنر احمد ابن طالون نے تعمیر کروایا۔ اب تک کے دستاویزات کے مطابق یہ پہلا ہسپتال ہے جہاں عام بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین نے قاہرہ میں ناصری ہسپتال قائم کیا، جو کہ اپنے زمانے کا بہترین ہسپتال تھا۔ ہسپتال کی تکمیل سن 1884 میں ہوئی اور یہ 15ویں صدی عیسوی تک قاہرہ میں ایک بنیادی طبی مرکز رہا۔ جس انداز میں آج جدید ہسپتال بنے ہوئے ہیں، روایتی اسلامی ہسپتال کو بھی ایسے ہی مختلف شعبہ جات مثلاً پورے جسم کو متاثر کرنے والی امراض، سرجری، امراض چشم، ہڈیوں کے امراض اور ذہنی امراض میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان ہسپتالوں میں ایک سینیٹری انسپیکٹر بھی موجود ہوتا تھا جو صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے طریقوں کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ اور دیگر انتظامی عملہ موجود ہوتا تھا جو ہسپتال کے مالی اور دیگر معاملات کو طے شدہ معیار کے مطابق یقینی بناتا تھا۔ ہر ہسپتال میں ایک سپریڈنٹ بھی موجود ہوتا تھا جو پورے ادارے کی انتظامیہ کی نگرانی کا ذمہ دار تھا۔ ڈاکٹرز کے کام کے اوقات مقرر ہوتے جو اپنی ڈیوٹی کے دوران آنے والے مریضوں کا علاج کرتے۔ ہر ہسپتال میں نرسوں کا اپنا عملہ ہوتا تھا۔ طبی عملے کی تنخواہیں قانوناً مقرر تھی اور ہر ہسپتال ان کو دل کھول کر معاوضہ ادا کرتا تاکہ بہترین طبی ہنرمندوں کو راغب کیا جا سکے۔ وظیفے سے حاصل ہونے والی آمدنی میں
بعض اوقات مریض کو ہسپتال سے برخاست ہونے پر تھوڑا سا معاوضہ بھی دے دیا جاتا تھا۔ سرکاری بجٹ کا ایک حصہ بھی ہسپتالوں کی بحالی پر خرچ ہوتا تھا۔ مریضوں کے لیے ہسپتال کی خدمات مفت تھی، البتہ انفرادی معالجین کبھی کبھار فیس وصول کیا کرتے تھے۔ آخر میں 13ویں صدی عیسوی میں قاہرہ کے ایک ہسپتال کے حوالے سے پالیسی بیان کرتا چلوں۔ ہسپتال تمام مریضوں، مردوں اور خواتین کو اس وقت تک داخل رکھے گا جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائیں۔ ان کے صحت یاب ہونے تک کے تمام اخراجات ہسپتال برداشت کرے گا، چاہے وہ دور سے آئے ہوں یا قریب سے، خواہ وہ مقامی باشندے ہوں یا غیر ملکی، طاقتور ہوں یا کمزور، تعداد میں کم ہوں یا زیادہ، امیر ہوں یا غریب، ملازم ہوں یا بے روزگار، اندھے ہوں یا اشاروں سے بات کرنے والے، جسمانی مریض ہوں یا ذہنی، اور خواندہ ہوں یا ناخواندہ۔ ہسپتال میں داخلے اور ادائیگی کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ یہ ساری خدمات خدا کی عظمت کا اظہار ہے جو بڑا مہربان ہے۔ یہ جو پالیسی میں نے بیان کی ہے، یہ المنصور قلاوون بیمارستان قاہرہ سن 1286 کی پالیسی ہے۔ اگر اس ٹاپک پہ مزید تفصیلات بیان کی جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ جو ان کے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔